360 میں 2022 پاکستان میں جمہوریت کے لیے مایوس کن سال رہا. پلڈیٹ کی رپورٹ. قانونی دستاویزات کے بغیر پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو ملک بدری کا خطرہ. اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں کام کریں تو ہمیں واپس افغانستان جانے دیں. اور جانیں گے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے رہائشی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے کیسے نمٹ رہے ہیں. شام کو سردی زیادہ ہو تو پھر بھی ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے, ہمیں سلنڈر استعمال کرنا پڑتا ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی نے سال 2022 کے دوران پاکستان میں جمہوریت کی صحت پر ایک رپورٹ جاری کی, جس کے مطابق گزشتہ سال ملک میں جمہوریت کے لیے مایوس کن سال رہا. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 77 سال میں اقتدار کے لالچی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جمہوریت کے ساتھ کھیلی جانے والی بہت سی چالیں سال بھر میں ایک ایک کر کے بے نقاب ہوئیں. اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی معاملات میں مداخلت سے پارلیمنٹ, سیاسی جماعتیں, عدلیہ, بیوروکریسی تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار پر بھی اس رپورٹ میں سوال اٹھایا گیا ہے. پلڈیٹ کی اس نئی رپورٹ میں صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں, سیاستدانوں کو بھی ملک میں جمہوریت کے کمزور ہونے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. احمد بلال محبوب پلڈیٹ کے صدر ہیں, اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. احمد, آپ کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان کے دور میں غیر اعلانیہ آمریت تھی, لیکن ایسا ماضی میں اکثر جمہوری حکومتوں کے لیے کہا جا چکا ہے. ادھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے متعدد بار یہ الزام بھی سامنے آیا کہ سیاسی قوتیں خود ان سے مداخلت کرنے کا کہتی ہیں. تو سول حکومتیں کیوں اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے باہر نہیں آ پائیں اب تک؟ بہت شکریہ. دیکھیے, سول حکومتیں بھی الزام سے بری و ذمہ تو نہیں ہیں, لیکن چونکہ طاقت زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے, اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور جو طاقت استعمال کر رہا ہوتا ہے, پھر سارے اسی کی طرف گریویٹیٹ ہوتے ہیں اور اسی کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے ہاں جب ہمارے سیاستدانوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا, تو پھر ایک رواج بن گیا, بلکہ عادت بن گئی, اور عادت سے بھی بڑھ کے اب یہ ایڈکشن بن گئی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی اور انہی کی مدد کے بغیر ہی کام نہیں چلے گا, انہی کے ساتھ چلانا ہوگا. تو یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہماری تقریباً تمام سول حکومتیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں اور ان کی محتاج بن کے رہ جاتی ہیں. تو یہ سلسلہ آپ کو کہیں رکتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے, پچھلے اگر 75 سال کا میں جائزہ لوں اور اس کے نتیجے میں فیوچر پروڈکٹ کروں تو مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے کہ ایسے ہو پائے گا. لیکن ایک امید کی کرن یہ ہے کہ جانے والے چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنی تقریر میں کھل کے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ وہ غیر آئینی طور پہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہیں, لیکن اب فوج نے بحیثیت ایک ادارے کے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اور وہ ایسا نہیں کریں گے. تو میرے لیے یہی امید کی ایک کرن ہے, کیونکہ ماضی میں اس طرح کی یقین دہانیاں ہوتی تو رہی ہیں, لیکن اس لیول پہ اور اتنی واشگاف الفاظ میں اور اتنے اعتراف کے بعد نہیں آئیں. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ چند مہینوں کے اندر اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ اس راستے سے ہٹ گئی ہے, کیونکہ یہ ان کے اپنے فائدے میں نہیں ہے, ملک کے فائدے میں نہیں ہے, کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے. تو یہ ریئلائزیشن اگر ہو چکی ہے تو شاید یہی ایک بنیاد بنے گی تبدیلی کی. تو اب 2021 کے بعد کے جو ایونٹس ہیں اس سٹیٹمنٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ ان کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ پھر 2021 کے بعد کے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ تو کوئی حوصلہ افزا نہیں ہیں, کیونکہ کئی چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ 2021 کے بعد بھی سیاسی معاملات میں مداخلت ہوتی رہی ہے. اور اس کے کچھ اعترافات الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی پلڈیٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے, اور خاص طور پہ گزشتہ سال ڈسکا کے جو ضمنی انتخابات تھے جن میں سخت قسم کے الزامات کا سامنا بھی کیا الیکشن کمیشن نے, اس سے پہلے جمہوریت کے لیے ایک امید کی کرن تھی. تو ڈسکا کے انتخابات کے بعد, ضمنی انتخابات کے بعد کیا فرق آیا, کیوں سوال اٹھایا ہے آپ نے اس رپورٹ میں ان پر بھی؟ دیکھیے, ہم نے الیکشن کمیشن کے اوپر سوال نہیں اٹھایا, بلکہ الیکشن کمیشن کی تو ہم نے تعریف کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے, اور ڈسکا میں جن لوگوں نے غلط کام کیے تھے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی ہے.
ہم نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ ان کے کیے جانے والے ایکشن کو پھر ایک کورٹ نے ریورس کر دیا ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق وہ ریورسل درست نہیں ہے، ان لوگوں کو سزائیں دی جانی چاہیے تھیں. تو اس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کیا وہ انڈیپینڈنس جو کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ ہے وہ چل پائے گی یا نہیں. یہ اصل میں ہم نے اپنی رپورٹ میں اس چیز کو ریز کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے ہیں. تو اگر اس سال میں پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت نہیں بنتی تو یہ الیکشن کا سال ہے، اس بار کتنے امکانات ہیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو تمام سیاسی پارٹیاں اس کے نتائج پہ متفق ہوں گی؟ یہ تو شاید تقریباً امپاسبل بات ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج سے مطمئن ہوں، لیکن اگر وہ انتخاب فری اینڈ فیئر ہوتا ہے اور اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق ہوتی ہے. آزاد ذرائع سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ انتخاب میں حصہ تو نہیں لے رہے لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی حیثیت سے انتخابات کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس بات قطع نظر اس بات کے کہ ہارنے والا اس پہ بہت تنقید کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی امید وابستہ کی جا سکتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرے گا سب سے زیادہ اس بات پہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کر رکھا ہے اس کے اوپر وہ کتنی اسٹرکٹلی اس کے اوپر عمل کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ الیکشن کمیشن کتنا اپنے آپ کو تمام دباؤ کے باوجود آزاد رکھ پاتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی سوالات اٹھتے ہیں تو ان کو کتنی جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر پاتا ہے. تو ابھی الیکشن کمشنر پہ بھی تو پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل جو ہے ہم نے دیکھا کہ گولہ باری کی جاتی رہی ہے، بیانات دیے جاتے رہے ہیں. تو ایک الیکشن کمشنر آپ کے خیال میں یا نیا الیکشن کمیشن کا فارمیٹ بنے گا کوئی اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ اگلے انتخابات میں جا رہے ہوں گے؟ یہ بہت انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت کی تنقید کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنے کی روایت ڈال دی جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے خلاف اس کو ہٹانے کا ایک قانون کے اندر طریقہ درج ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ ریفرنس دائر کرتے ہیں، ثابت کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا مس کنڈکٹ کیا ہے اور پھر ہٹایا جاتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ماضی قریب میں الیکشن کمیشن نے ایک تو ڈسکا کا الیکشن اور دوسرا فارن فنڈنگ کیس میں کچھ ایسے فیصلے دیے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی پسند کے نہیں تھے جی. تو اگر پی ٹی آئی ان پہ تنقید کرتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اس بات کا جواز نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہٹایا جائے. ہاں اگر ان کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں اور بالکل ان کو ہٹانے کا اہتمام کریں. بہت شکریہ احمد بلال محبوب، آپ ہمارے ساتھ تھے اور پلڈیٹ کی رپورٹ کے حوالے سے ہم سے تجزیہ شیئر کر رہے تھے. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA+ پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے. کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA+ پر. سندھ کی صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان تمام افغان باشندوں کو جن کے پاس قانون کے مطابق دستاویزات نہیں ہیں ملک بدر کر دے گی. یہ معاملہ اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بنا جب جیل میں قید افغان بچوں کی تصاویر وائرل ہوئیں. ابتدا میں سندھ کی انتظامیہ نے ان تصاویر کی صداقت کو ماننے سے انکار کیا، تاہم خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے کراچی کی ایک جیل میں قید متعدد افغان خواتین سے بات کی ہے جو وہاں اپنے بچوں کے ساتھ قید ہیں. ان میں سے کچھ کو سزا سنائی جا چکی ہے اور کچھ کی عدالتی کارروائی ابھی باقی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی میں جیل کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ جنوری کے پہلے ہفتے سے ان افغان افراد کو ملک بدر کرنا شروع کر دیں گے جنہیں قانونی دستاویزات کے بغیر ملک میں رہنے کی وجہ سے سزا دی گئی تھی. پاکستانی پولیس نے متعدد چھاپوں میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 1200 افغان شہریوں کو حراست میں لیا جو کراچی شہر میں مستند سفری دستاویزات کے بغیر داخل ہوئے تھے. 58 کے قریب ہماری فرسٹ ویک آف جنوری ان کو ڈپورٹ کا سلسلہ شروع ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ جیل میں 129 افغان خواتین قید ہیں جن کے ساتھ 178 بچے ہیں. 129 میں سے 54 کو عدالت نے 2 ماہ کی قید کی سزا سنائی ہے جبکہ دیگر 75 کے کیسز ابھی زیر سماعت ہیں. 67 سالہ نیلوفر کا تعلق افغانستان کے صوبے پروان سے ہے.
हम अफगानिस्तान से आए हैं, हम गरीब हैं। मेरा शौहर बूढ़ा है, वो काम नहीं कर सकता। मेरे 2 बेटे ईंटों के भट्टे पर काम करते थे। अगर आप नहीं चाहते कि हम यहाँ काम करें तो हमें वापस अफगानिस्तान जाने दें। हमारा वहाँ एक घर है, हम घर वापस जाएंगे। मैं और मेरी 2 बहुएं बीमार हैं। खुदा के वास्ते हमें रिहा करें ताकि हम घर वापस जाएं। सोशल मीडिया पर कराची के एक लॉकअप में मुस्कुराते हुए अफगान बच्चों की तस्वीर सामने आने के बाद इन गिरफ्तारियों पर अफगानिस्तान और इंटरनेशनल इदारों की जानिब से तनकीद की गई है। गुलखांदा का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया से है। बराए मेहरबानी हमें रिहा करो। हम 2 माह से ज्यादा अरसे से यहाँ हैं। खुदा के लिए अब हमें जाने दो। हम अपनी 2 माह की सजा काट चुके हैं। हमें अब रिहा होना चाहिए। खुदा के लिए हम पर रहम करो। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बच्चों की वायरल होने वाली तस्वीर सिंध में वाक़ई किसी जेल की नहीं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों ने बच्चों को जेल में अपनी माओं के साथ रहने की इजाज़त दी है। गिरफ्तारियों के मामले पर उनका कहना था कि अगर कोई शख्स किसी भी मुल्क में गैरकानूनी तौर पर रहता है तो हुकूमत कार्रवाई करती है और कानून के मुताबिक उसके साथ निमटती है। मकामी अहदेदारों के मुताबिक कैदियों को सज़ा पूरी करने के बाद या उनके वकला की जानिब से रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने पर इन कैदियों को अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने पाकिस्तान के नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स या NHCR से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत को मुल्क में पनाह के तलबगार अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करने या अफगानिस्तान वापस भेजने से रोके। ये मुतालबा ख़ास तौर से उन अफगानों के लिए किया गया है जिन्हें अफगानिस्तान में जान का ख़तरा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन UNHCR के मुताबिक अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्ज़े के बाद 1 लाख से ज़ायद अफगान शहरी पाकिस्तान में दाखिल हुए। NCHR के साबिक़ चेयरमैन जस्टिस अली नवाज़ चौहान ने VOA को बताया कि कमीशन किसी भी शख्स की मुल्क बदरी के मामले में हुकूमती पॉलिसियों में मुदाखलत नहीं कर सकता। ताहम इनफरादी केसेस की शिद्दत पर नज़रसानी के लिए गौर किया जा सकता है। अगरचे पाकिस्तान मामूल के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियाँ करता है, अक्टूबर में कराची और दीगर जगहों पर गैर कानूनी तौर से क़याम पजीर अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेने के लिए मुतअद्दिद मुनज़्ज़म छापे मारे गए थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हुकूमत ने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद जिन गैर मुल्कियों की दस्तावेज़ात दुरुस्त नहीं उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम का दावा है कि ज़्यादातर ज़ेर हिरासत अफराद वतन वापस जाना चाहते हैं। सबा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली जंग के नुकसानात मुख्तलिफ तरीक़ों और अशकाल में सामने आते हैं। जानों के नुकसान के बाद एक बड़ा मसला इन जंगों के नफ्सियाती असरात का है। रूस की यूक्रेन में जंग शुरू हुए 10 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका और इस जंग से यूक्रेन के तकरीबन 20 लाख बच्चे दरबदर हो चुके हैं। चाहे ये बच्चे मुल्क के अंदर दरबदर हुए हों या उन्हें पड़ोसी ममालिक में पनाह मिली हो, ये सब जंग के शदीद नफ्सियाती असरात का सामना कर रहे हैं। इन बच्चों को सदमे के नफ्सियाती असरात से निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो तरीके हैं क्या, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में। आनिया 9 साल की हैं और यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले रोज से अपने वालिदैन के साथ कीव में हैं। गोलाबारी और फजाई हमलों के सायरन्स उनकी रोज की जिंदगी का मामूल बन चुके हैं। जब हमारे अपार्टमेंट की इमारत से 600 मीटर दूर 2 रॉकेट गिरे तो हमने खिड़कियों को तख्तों से ढांप दिया। उनकी मां का कहना है कि वो जंग के आनिया और उनकी 2 बहनों पर होने वाले असरात को देख सकती हैं। वो कुछ अलग थलग हो गई, कभी बहुत गुस्से में और तनाव में आ जाती। मुझे हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि कहीं ऐसे में आनिया का नर्वस ब्रेक डाउन ना हो जाए। लेकिन आनिया को अब हिबूकी से कुछ मदद मिल रही है। हिबूकी हिब्रू ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं गले लगाना। हिबूकी नफ्सियाती इलाज के लिए इसराइल में इजाद किया गया एक खिलौना है। इसका मकसद 2006 की लेबनान जंग में बच्चों को जहनी दबाव से निमटने में मदद देना था। अप्रैल 2022 में यूक्रेन के साइकोलॉजिस्ट ने हिबूकी खिलौने यूक्रेन के सदमे से 2-4 बच्चों को देना शुरू किए। आनिया का खानदान कीव में इन खिलौनों को वसूल करने वाले पहले घरानों में से एक था। 3-4 हफ्तों के बाद हमें वाज़े नताइज नजर आने लगे। आनिया फिर से बच्चों से बात करने लगी, रवैया दोस्ताना हो गया, कहीं ज्यादा पुरसुकून हो गई। विक्टोरिया नजराविच यूक्रेन में उन पहले प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट में से थीं जिन्होंने इस तरीका इलाज को इस्तेमाल किया। बहुत से बच्चे सदमे से 2-4 हैं, उनके घर नहीं रहे। वो रोजाना रॉकेट के हमलों का सामना करते हैं। हम किसी ऐसी चीज की तलाश में थे जिससे उन्हें सदमे से निमटने में मदद मिले
और ये खिलौना वो चीज साबित हुआ जिसे बच्चे गले लगा सकते और इससे बात कर सकते हैं। आर्ट के जरिए नफ्सियाती इलाज करने वाले आर्ट थेरेपिस्ट मरीना चरकशेंका कहती हैं कि हिबुकी जहनी तनाव को ख़त्म करने में बच्चों की मदद करता है, जो कि उस दबाव को बच्चों के अंदर रहने से ज़्यादा सेहतमंद है, और इस खिलौने के बाजू बच्चों को गले लगाने के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। हम इसे गले लगाने वाला कुत्ता कहते हैं। यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जो जंग शुरू होने के बाद से कीव से बाहर नहीं गए। सबसे पहले हिबुकी वसूल करने वाले यही बच्चे थे। अब तक 5,000 से ज़ायद यूक्रेनी बाशिंदे एक गैर मुनाफा बख्श अमरीकी इदारे यूनाइटेड हेल्प यूक्रेन की मदद से हिबुकी से फ़ायदा उठा चुके हैं। ये ग्रुप हिबुकी के इस्तेमाल की तरबियत के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज का खर्च उठाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक नजर आऊँ, लेकिन अंदर से मैं घबराया हुआ होता हूँ। 8 साल पावलव की वालदा मारियाना कहती हैं कि हिबुकी ने उनके बेटे को भी मदद दी है। वो बिल्कुल बदल गया। अब हम अपने बच्चे के नए रुख देख सकते हैं। वो अब ज्यादा खुलकर बात करता है। यूक्रेन के साइकोलॉजिस्ट ने भी एक हेज हॉग जानवर पर मबनी खिलौना बनाया है जिसे बच्चे के हाथ पर लटकाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ नफ्सियात दान बच्चों को अपने सदमे से निमटने में मदद देने के लिए आर्ट थेरेपी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे में हिबुकी भी आसपास मौजूद होता है। आना कोस्टिचेंको के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। न्यूयॉर्क शहर के लिटिल यूक्रेन कहलाने वाले ईस्ट विलेज नामी इलाके के रिहायशी और मुकामी यूक्रेनियन अमेरिकन कम्युनिटी के अरकान जंगज़दा यूक्रेन से अमेरिका पहुंचने वाले महाजरीन की भरपूर मदद कर रहे हैं। उनकी इमदादी सरगर्मियों पर न्यूयॉर्क से वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। अशिया खुर्दोनोश, गर्म कपड़े और हिफ्ज़ान सेहत की किट्स, ये सब सामान इंसानी हुकूक की गैर मुनाफा बख्श तंजीम राज़म जमा कर रही है ताकि उन यूक्रेनियंस की देखभाल में मदद की जाए जो हाल ही में न्यूयॉर्क शहर पहुंचे हैं। राज़म का मतलब यूक्रेनी ज़बान में एक साथ है। We are hosting this event to support displaced Ukrainians. हमने ये तकरीब उन यूक्रेनियों की मदद के लिए मुनक़िद की है जो जंग से बेघर होकर यहाँ न्यूयॉर्क पहुँचे हैं, और उनमें से बहुत से महज एक सूटकेस या बैग लेकर आए हैं। इसलिए हम उनको बसाने की कोशिश कर रहे हैं और जितनी ज़्यादा हो सके उनकी मदद कर रहे हैं। डेनिस और ओलाहा अक्टूबर में इवानो फ्रैंकोविच से न्यूयॉर्क पहुँचे थे। वो यहाँ पूरे खानदान के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने के लिए आए हैं ताकि इस शहर की सख्त सर्दियों के लिए तैयारी हो जाए। लोग बहुत मदद कर रहे हैं। ये इंतहाई मोहब्बत का इजहार है। हर कोई हमारे साथ गर्मजोशी से पेश आता है। हमें तवक्को नहीं थी कि लोग इतना ज्यादा ख्याल करेंगे। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन हम बंदोबस्त कर रहे हैं और आबो हवा के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी यहीं रहेंगे, लेकिन एक मर्तबा जंग खत्म हो जाए तो हम घर लौट जाएंगे। हाल ही में आने वालों के लिए राज़म कानूनी मदद का भी इंतजाम करता है। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में अंग्रेजी ज़बान के मुफ्त कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। हर एक को मुख्तलिफ अशिया चाहिए होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़रूरत हिफ्ज़ान सेहत और क्रिसमस के सामान की होती है, जैसे खाने पीने की अशिया। क्योंकि ये छुट्टियों का मौसम है, इसलिए वो अपने घरों में सामान जमा करना चाहते हैं। क्योंकि अब बाहर बहुत सर्दी है, इसलिए जाहिर है कोट भी ज़रूरी हैं। ये खैराती मुहिम 2 महाजों पर जारी है। जंग शुरू होने के बाद से राज़म यूक्रेन में इंसानी ज़रूरियात की अशिया भेज रहा है, लेकिन अब चैलेंज ये दरपेश है कि चूंकि अब ज़्यादा पनागज़ीन अमेरिका आ रहे हैं, इसलिए उनकी मदद के तरीके भी तलाश करना है। हम खुशकिस्मत थे कि उन तंजीमों में से एक थे जिन्हें न्यूयॉर्क शहर की तरफ से ग्रांट मिली, उन बेघर यूक्रेनियों की मदद करने के लिए जो हाल ही में यहाँ आए हैं। ये अतिया मुहिम और तकसीम उन तरीकों में से एक है जिनके जरिए हम कम्युनिटी को इस काम में शामिल करते हैं और नए आने वाले यूक्रेनियों का खैर मकदम करने के अलावा उनकी अमली मदद करते हैं, जैसे उन्हें इमदादी सामान देना और दूसरी मुख्तलिफ खिदमात मुहैया करना। जंग से भाग कर आने वाले बहुत से लोगों के लिए न्यूयॉर्क सिर्फ पहली मंजिल है। काम की तलाश उन्हें पूरे अमेरिका में कहीं भी लेकर जा सकती है, लेकिन फिलहाल उनका घर न्यूयॉर्क है और यहाँ के खैराती इदारे कोशिश कर रहे हैं कि इन पनागज़ीनों के लिए जो एक इंतहाई मुश्किल साल गुजार कर आए हैं, उनके यहाँ क़याम के अरसे को ताबनाक और खुशगवार बना दे। एवोकेने मसलोफ के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम
جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ پاکستان میں جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اکثر سرد علاقوں میں رہائشیوں کی طرف سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی شکایات عام ہو جاتی ہیں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والوں کو بھی گیس کے کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جڑواں شہروں کے رہائشی اس صورتحال سے کیسے نمٹ رہے ہیں، یہی جاننے کی کوشش کی اسلام آباد سے گیتیارہ انیس نے اپنی اس رپورٹ میں۔ شمیم وارث اسلام آباد کے G7 سیکٹر میں رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلی بار گیس کی باقاعدہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے معمولات زندگی جاری رکھنا دشوار رہا۔ مینیج تو ہم لوگ کر لیتے ہیں، بعد میں ہمیں گیس کم ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکل ہو جاتی ہے صبح اکثر ناشتہ بنانے میں، شام کو سردی زیادہ ہو تو پھر بھی ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، ہمیں سلنڈر استعمال کرنا پڑتا ہے، کھانا سلنڈر پہ ہی ہمیں پھر بنانا پڑتا ہے، گیس بھی اتنی مہنگی ہوتی ہے۔ فوزیہ ناصر بھی اسی علاقے میں رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچن کے علاوہ نہانے کے لیے بھی گرم پانی دستیاب نہیں، کہ عادت بھی نہیں ہے، پہلی دفعہ یہ سب ہو رہا ہے، اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ، تو اس لیے صبح بہت جلدی اٹھنا پڑتا ہے اور پھر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ جلدی کام کرنا پڑتا ہے کہ گیس بند ہو جائے گی۔ سوئی گیس میں کمی کی وجہ سے کئی گھرانوں نے مایا گیس کے سلنڈرز کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ LPG ایسوسی ایشن کے مطابق 4 افراد پر مشتمل ایک گھرانے کو 12 کلو گیس کا سلنڈر کم و بیش 15 دن کے لیے کافی ہوتا ہے، جس کی سرکاری قیمت 2200 روپے کے قریب ہے، لیکن عام مارکیٹ میں اس کی قیمت 3200 روپے کے لگ بھگ ہے۔ LPG ایسوسی ایشن کے صدر ندیم کھوکھر کا کہنا ہے کہ مایا گیس کی کمی پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ اگلے 2 اور 3 ماہ کے اندر 4.5 لاکھ میٹرک ٹن کی گیس کی ضرورت ہے امپورٹ کی۔ ہمارے پاس سٹور بہت چھوٹا ہے، تاکہ سٹور بڑھنا چاہیے۔ اس ملک میں بہت بڑی انڈسٹری کی شکل ہے، بلکہ LPG کو انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے تاکہ اس میں بہتر طریقے سے ہم کر سکیں۔ پاکستان میں یہ الٹرنیٹ اور سستا ترین فیول صرف LPG ہے۔ دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت پورے ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اگرچہ پہلے بھی سردیوں میں گیس پریشر عموماً کم ہی ہوتا ہے، لیکن اس بار اس کے باقاعدہ اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ذخائر میں کمی اور پچھلی حکومت کے دور میں بروقت گیس کی درآمد نہ ہونا قرار دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس گیس ہے ہی نہیں، ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہترین اس کی جو ایلوکیشن ہے وہ کر کے اور اس کو روز سپروائز کر کے، جو اوقات میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ صبح 9 بجے سے 12 بجے تک گیس ملے گی، دوپہر میں 2 بجے سے 4 بجے تک گیس ملے گی، رات کو 6 بجے سے 9 بجے تک گیس ملے گی۔ دونوں کمپنیوں کو یہ کہا گیا کہ کم از کم آپ نے ان اوقات میں گیس پہنچانی ہے، اور اسے ہم سپروائز کر رہے ہیں، اور ایک پورا مانیٹرنگ سسٹم ہے جس کے ذریعے اس کو سپروائز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ انفراسٹرکچر کی پرابلمز ہیں، جس کی وجہ سے جو تھوڑے سے دور افتادہ علاقے ہوتے ہیں، جو شہروں کے پیریفری پہ ہوتے ہیں، وہاں تک بعض مرتبہ گیس کا پریشر نہیں پہنچتا۔ وہ پرابلم گیس کی نہیں، پریشر کی ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں نے بتایا کہ ہم نے LPG کا پورا کاروبار جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شمیم اور فوزیہ کی طرح گیس کے کروڑوں صارفین لوڈ شیڈنگ کے اوقات کے مطابق روزمرہ کے کام کرنے پر مجبور ہیں، لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت کے عہدیدار پرامید ہیں کہ روس سے خام تیل کی درآمد اور ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا پائپ لائن یعنی تاپی کی تکمیل کے بعد ملک میں گیس کی کمی پر قابو پایا جا سکے گا۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔